بےنظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ان کے بھائی میر مرزا بھٹو کو پاکستان واپس لا کر رکن پارلیمنٹ منتخب کروایا گیا۔ اس باغی شہزادے کو کھلی چھٹی دے کر وزیر اعظم بےنظیر بھٹو کے مد مقابل لایا گیا اور پھر ایک روز رازداری سے بتایا گیا کہ بی بی الذوالفقار نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ جس شخص کو سپاری دی گئی ہے وہ آپ کا ذاتی محافظ رہ چکا ہے اور مرزا بھٹو سے رابطے میں ہے۔ وزیر اعظم بےنظیر بھٹو نے صاف کہہ دیا کہ کسی بھی صورت میں وہ اپنے آبائی گھر 70 کلفٹن پر چھاپا مارنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ وزیر داخلہ جنرل نصیر اللہ بابر نے کراچی میں دہشت کی علامت سمجھے جانے والے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ انسپکٹر ذیشان کاظمی کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ وزیر اعظم کی جان خطرے میں ہے۔ مرزا بھٹو کے سب سے قریبی اور بااعتماد ساتھی علی سنیارہ کو اٹھا لو اور جیسے تیسے یہ بات اگلواؤ کہ بےنظیر بھٹو کو قتل کرنے کا ٹاسک کس شخص کو دیا گیا ہے۔ 16 ستمبر 1996 کا دن تھا۔ انسپکٹر ذیشان کاظمی نے کراچی کے تھانہ عیدگاہ کی حدود سے علی سنیارہ کو گرفتار کر لیا۔ یہی وہ گرفتاری تھی جس کی وجہ سے 4 دن بعد مرزا بھٹو قتل ہوئے۔ بےنظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی گئی اور پھر ایک روز انکاؤنٹر اسپیشلسٹ انسپکٹر ذیشان کاظمی کی بوری بند لاش برآمد ہوئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ایک انسپکٹر کو اس قدر عروج کیسے حاصل ہوا کہ وزیر داخلہ جنرل نصیر اللہ بابر آئی جی، ڈی آئی جی یا پھر ایس ایس پی کو ٹیلی فون کرنے کے بجائے براہ راست اسے احکامات دیا کرتے تھے؟ میں ہوں بلال غوری اور گڈ اینڈ بیڈ کورس میں انسپکٹر ذیشان کاظمی سے متعلق پہلی قسط میں آج ہم یہی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ مرزا بھٹو کے قتل کی واردات کو سمجھنے سے پہلے ہم انسپکٹر ذیشان کاظمی کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذیشان کاظمی 14 اپریل 1965 کو محکمہ آثار قدیمہ کے افسر بیدار کاظمی کے ہاں پیدا ہوئے۔ ذیشان کاظمی کے والدین کراچی کے علاقے فیڈرل کیپٹل ایریا میں مقیم تھے، جو زیادہ تر وفاقی محکمہ جات کے سرکاری افسران کا رہائشی علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں یہ محلہ کراچی کے وسطی ضلع میں متوسط طبقے کی قدرے بہتر آبادیوں میں شمار ہوتا تھا۔ ذیشان کاظمی جو 4 بیٹوں میں تیسرے نمبر پر تھے، ان کی 3 بہنیں تھیں۔ ان کے ایک بھائی عرفان کاظمی ٹریفک پولیس میں ASI بھرتی ہوئے۔ ذیشان کاظمی نے گورنمنٹ بوائز اسکول FC ایریا سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر بطور پرائیویٹ امیدوار انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کا امتحان پاس کیا۔ ذیشان کاظمی 1986 میں سندھ ریزرو پولیس فورس میں بطور ASI بھرتی ہوئے۔ ذیشان کاظمی 1991 میں سب انسپکٹر اور پھر 1993 میں انسپکٹر کے عہدے تک جا پہنچے۔ کراچی میں بطور SHO سب سے پہلے وہ کیماڑی کے قریب واقع تھانہ جیکسن میں تعینات کیے گئے، پھر مختلف تھانوں میں انہیں SHO لگایا جاتا رہا، جن میں ضلع وسطی کا تھانہ ناظم آباد، ضلع جنوبی کا تھانہ گارڈن اور درخشاں، جبکہ ضلع شرقی کا تھانہ کھوکھرا پار شامل ہے۔ پولیس سروس کے دوران بہادری کے مظاہرے پر انہیں قائد اعظم پولیس میڈل اور پریزیڈنٹ پولیس میڈل سے بھی نوازا گیا۔ ذیشان کاظمی کے خاندان کے مطابق وہ ہاکی کے کھیل میں دلچسپی رکھتے تھے اور ویڈیوگرافی کے بہت شوقین تھے، میوزک بھی سنتے تھے۔ اچھی غذا، بہترین کپڑے، عمدہ گاڑی، میوزک، فنون لطیفہ سے بھی کافی شغف تھا۔ بلا کے ذہین اور بزلہ سنج ہنس مکھ انسان تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ زندگی کی ان تمام تر لطافتوں سے بھرپور زندگی بسر کرنے والے ذیشان کاظمی ایک سخت گیر اور انتہائی متنازع پولیس افسر کے روپ میں کب اور کیسے ڈھل گئے، اور پھر کراچی ہی نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ کے خوفناک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کیسے بن گئے؟ دراصل جب بےنظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوئیں تو انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ میجر جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر کو کراچی شہر کی صفائی کا ٹاسک دیا۔ فیصلہ ہوا کہ کراچی میں انڈر ورلڈ کا صفایا کر کے نوگو ایریاز ختم کیے جائیں اور امن و امان بحال کیا جائے۔ وزیر اعظم بےنظیر بھٹو کو بتایا گیا کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کرنا ہوں گے۔ اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پولیس کو اختیارات دینا ہوں گے۔
मेजर जनरल नसीर उल्लाह बाबर बेनज़ीर भुट्टो से फ्री हैंड लेने में कामयाब रहे और बाकायदा टीम बनाकर चुनिंदा पुलिस अफसरों को अख्तियार दिया गया कि जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके अदालतों में पेश करने का तकल्लुफ और तरद्दुद करने के बजाय बराह रास्त पुलिस मुकाबलों में पार कर दिया जाए, आपको कोई नहीं पूछेगा। इस दौरान इंतहाई मशकूक और मुतनाज़ पुलिस मुकाबले शुरू हुए और इन पुलिस मुकाबलों में शरीक पुलिस अफसरान और एहलकारों की लगातार हलाकतों के एक ऐसे सिलसिले का आगाज़ भी हुआ जिसने कराची को दुनिया के चंद खतरनाक तरीन शहरों की सफ में ला खड़ा किया। इस ऑपरेशन क्लीन अप के दौरान इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी खौफ और दहशत की अलामत बन गए। वो जब भी किसी नए थाने का चार्ज लेते तो पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियों के साथ पूरे इलाके में गश्त किया करते थे। एक बार रास्ते में उन्हें पान की दुकान पर कलिफ वाले कपड़े पहने दो नौजवान मूंछों को ताव देते नजर आए। इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी के हुक्म पर इन दोनों को उठा लिया गया और ऐसी छितरोल की गई कि इसके बाद लड़कों ने इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी के डर से जीन्स की पैंट और कलिफ वाले कपड़े पहनना छोड़ दिए, क्योंकि बेलमूम APMSO के कारकुनान जीन्स की पैंट और कलिफ लगे कपड़े पहना करते थे। कराची के वो क्राइम रिपोर्टर जिन्होंने ज़ीशान काज़मी का दौर देखा है, वो बताते हैं कि महज गिनती पूरी करने के लिए मशकूक समझकर MQM के कारकुनों को उठा लिया जाता था और थाने ले जाने के बजाय निजी अकूबत खानों में बंद कर दिया जाता था। इसके बाद ये पेशकश की जाती थी कि 1 लाख रुपए देकर अपने लड़के को ले जाएं या फिर किसी दिन पुलिस मुकाबले में मारे जाने की खबर का इंतजार करें। इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी के निजी अकूबत खानों में बैक वक्त 400 के लगभग नौजवान कैद रहा करते थे। इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी जनरल नसीर उल्लाह बाबर के चहीते तो थे ही, मगर वो सिविल इंटेलिजेंस इदारे IB की भी गुड बुक्स में थे। उन्हें एक मखसूस मोबाइल टेलीफोन सेट दिया गया था जो दरअसल एक्सचेंज से जुड़ जाता था और किसी को भी टेलीफोन करने की सूरत में पता नहीं चलता था कि कौन कहां से बात कर रहा है। कराची में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की शोहरत हासिल करने वाले दीगर पुलिस अफसर खावो चौधरी असलम हों या फिर राव अनवार, इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी से बहुत पीछे थे। जब जनरल नसीर उल्लाह बाबर के हुक्म पर इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी ने अली सुनारा को उठाया तो उसे अपने पास रखने के बजाय थाना न्यू कराची में ले जाकर बंद कर दिया, जहां उसकी टीम में शामिल एक और इंस्पेक्टर बहारुद्दीन बाबर SHO तैनात थे। इस हिकमत अमली की वजह ये थी कि मुर्तज़ा भुट्टो ताकत के नशे में बहुत मुज़ोर हो चुके थे। जब कभी पुलिस उनके साथियों पर हाथ डालती तो अपने लाओ लश्कर के साथ थाने पहुंचकर न सिर्फ अपने साथियों को छुड़ा लेते बल्कि पुलिस एहलकारों और अफसरों की मारपीट भी किया करते थे। जब अली सुनारा को गिरफ्तार किया गया तो तवक्कुआत के एन मुताबिक मुर्तज़ा भुट्टो ने कई थानों में छापा मार कार्रवाइयां की। उन्होंने कराची पुलिस के डिस्ट्रिक्ट साउथ हेडक्वार्टर जाकर कई पुलिस अफसरों को ज़दोकोब किया और फिर CID गार्डन जाकर मुतअद्दिद पुलिस अफसरों को मुर्गा बना दिया। वहां न सिर्फ लाकब खोल कर हवालातियों को रिहा कर दिया गया बल्कि पुलिस की मशीन गन भी कब्जे में ले ली गई। पुलिस अफसरों को इस तजलील व तहकीर पर बहुत गुस्सा था और वो बदला लेने के लिए किसी मुनासिब मौका के इंतजार में थे और ये मौका 20 सितंबर 1996 को आ गया। 18 सितंबर मुर्तज़ा भुट्टो का यौम विलादत है। बेनज़ीर भुट्टो ने उस रोज अपने छोटे भाई को 70 क्लिफ्टन रोड फूलों का गुलदस्ता और केक भेजकर सालगिरह की मुबारकबाद दी और लंबी उम्र की दुआएं दी। मगर मुर्तज़ा भुट्टो अपने करीबी साथी अली सुनारा की गिरफ्तारी और नामालूम मकाम पर मुंतकिल किए जाने पर तैश में थे। 20 सितंबर को गुस्से के आलम में एक बार फिर वो अपने घर से निकले ताकि अली सुनारा को बाजियाब करवा सके। बाहर तैनात पुलिस फोर्स ने उनकी गाड़ी तो गुजर जाने दी मगर गार्ड्स को गैर मुसल्ला करने की कोशिश की। मुर्तज़ा भुट्टो के मुहाफ़िज़ों ने फायरिंग शुरू कर दी तो पुलिस हुकाम ने भी गोलियां बरसाना शुरू कर दी। जब फायरिंग थमी तो मुर्तज़ा भुट्टो खून में लथपथ थे जबकि उनके 6 सिक्योरिटी गार्ड्स हलाक हो चुके थे। जख्मी मुर्तज़ा भुट्टो 1 घंटा गाड़ी में तड़पते रहे और मौत का यकीन हो जाने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उधर थाना न्यू कराची में इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी अली सुनारा का मुंह खुलवाने की कोशिश में मसरूफ थे मगर मुर्तज़ा भुट्टो के जानिसार, वफादार और तरबियत याफ्ता साथी बदतरीन तशद्दुद के बावजूद कुछ नहीं बता रहे थे। इस दौरान इंस्पेक्टर ज़ीशान काज़मी को मुर्तज़ा भुट्टो के मारे जाने की खबर मिली तो उसने फौरन रोजनामचा लाने को कहा। इसमें से 3 सफ़ात फाड़ डाले और मुहर्रिर को कहा कि सबसे पहले इसमें यह एंट्री करो कि मैं कई घंटों से बगर्ज़ तफ्तीश थाना न्यू कराची में मौजूद हूँ और इस दौरान कहीं नहीं गया।
جب علی سنارا کو دوران تفتیش بتایا گیا کہ میر مرزا بھٹو مر چکا ہے تو اس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ مر نہیں سکتا، وہ تو ہمارا خدا ہے۔ انسپکٹر ذیشان کاظمی نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا کہ پی ٹی وی لگاؤ۔ جب پی ٹی وی لگایا گیا تو وہاں میر مرزا بھٹو کے قتل کی خبریں چل رہی تھیں۔ یہ خبریں دیکھ کر بھی علی سنیارا کو یقین نہ آیا اور وہ زور زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا، تم نے پی ٹی وی پر جھوٹی خبر چلوائی ہے، اس پر میں کیوں یقین کروں؟ مرزا نہیں مر سکتا۔ علی سنیارا کو مرزا کی موت کا یقین دلانے کے لیے تھانے میں ڈش اینٹینا کا بندوبست کیا گیا اور سی این این لگایا گیا، جس پر وزیر اعظم بےنظیر بھٹو کے بھائی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے مرزا بھٹو کے قتل کی خبر شائع ہو رہی تھی۔ یہ دیکھنے کے بعد ملزم علی سنارا نے زوردار چیخ ماری اور اس قدر شدت سے سینہ کوبی کی کہ پورا کمرہ گونج اٹھا۔ 20 منٹ تک وہ دھاڑے مار مار کر روتا رہا اور جب آنسو خشک ہوئے تو انسپکٹر ذیشان کاظمی سے مخاطب ہو کر کہا، صاحب جب میرا باپ مر گیا ہے تو اب کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، جو پوچھو گے بتاؤں گا۔ اس کے بعد علی سنیارا نے جو بیان ریکارڈ کروایا وہ کبھی منظر عام پر نہیں آ سکا اور نہ ہی اسے آفیشل ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا۔ جس جگہ مرزا بھٹو کو قتل کیا گیا، انسپکٹر ذیشان کاظمی وہاں جائے وقوع پر موجود نہیں تھے، مگر جب اس قتل کا مقدمہ درج ہوا تو اس ایف آئی آر نمبر 443/96 میں شعیب سڈل اور دیگر پولیس افسروں سمیت انسپکٹر ذیشان کاظمی کو بھی نامزد کر دیا گیا۔ علی سنیارا طویل عرصہ کے لیے جیل چلے گئے۔ جب وہ 2003 میں رہا ہوئے تو انسپکٹر ذیشان کاظمی کے زوال کا آغاز ہو چکا تھا۔ 3 مئی 2002 کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ نے ان کی ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ کر دی تو وہ احاطہ عدالت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے پہلے انسپکٹر ذیشان کاظمی پر کئی قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، جن میں کھوکھرا پار تعیناتی کے دوران ایم کیو ایم حقیقی کی طرف سے کیا جانے والا حملہ سب سے مہلک اور خطرناک تھا، جس میں ذیشان کاظمی کا ایک محافظ مارا گیا۔ 3 ستمبر 2003 کو انسپکٹر ذیشان کاظمی کو ڈیوٹی سے مسلسل غیر حاضر رہنے کی وجہ سے ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ انسپکٹر ذیشان کاظمی، جس نے کئی برس تک کراچی پر راج کیا، جس کے تعلقات اور رسوخ و سوخ کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ ڈی آئی جی اور آئی جی بھی اس کے معاملات میں دخل اندازی کی جرت نہیں کیا کرتے تھے۔ جب اس کا برا وقت شروع ہوا تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ انسپکٹر سرور کمانڈو، جو تب تھانہ شریف آباد میں بطور ایس ایچ او تعینات تھے اور ان کی ٹیم کا حصہ تھے، انہوں نے کسی حد تک تعاون ضرور کیا، مگر ان کے سب دوست ایک ایک کر کے تعلق توڑتے چلے گئے۔ انسپکٹر ذیشان کاظمی چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے۔ ایک طرف ایم کیو ایم کے لوگ ان کی جان کے دشمن تھے تو دوسری طرف ایم کیو ایم حقیقی بھی ان سے پرانا حساب کتاب برابر کرنا چاہتی تھی۔ ذوالفقار کے لوگ انسپکٹر ذیشان کاظمی کی جان کے درپے تھے تو خود ان کے محکمہ کے بعض افسر، جن میں چودھری اسلم نمایاں تھے، وہ بھی انہیں راستے کا پتھر جان کر ہٹانا چاہ رہے تھے تاکہ جو شہرت انسپکٹر ذیشان کاظمی کے حصے میں آئی تھی اسے اب وہ استعمال کر سکیں۔ انسپکٹر ذیشان کاظمی حالات کی نزاکت کے پیش نظر انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے معروف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ مبشر فاروق، جن کا انسپکٹر ذیشان کاظمی سے بہت گہرا تعلق رہا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ذیشان گیٹ اپ بدلنے کے ماہر تھے، اس لیے انہوں نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا۔ انہوں نے اپنا نام بھی تبدیل کر کے ڈاکٹر عزیز رکھ لیا تاکہ اگر کوئی ان کا ٹیلی فون ٹیپ کر رہا ہو تو اسے معلوم نہ ہو کہ یہ شخص انسپکٹر ذیشان کاظمی ہے۔ وہ کراچی کو الوداع کہہ کر لاہور منتقل ہو گئے اور یہاں گمنامی کی زندگی گزارنے لگے۔ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ انسپکٹر ذیشان کاظمی کی کہانی بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسپکٹر ذیشان کاظمی کس طرح ایک تہخانے میں لاچارگی اور بے بسی کی موت مارے گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال ہوئی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔